السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ان حضرات کی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا جو میرے تعلق سے بغیر جانے ہر طرف کمنٹس میں مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، اسی لیے مجھے دینی باتوں سے دور رہنا چاہیے اور صرف سیاست پر توجہ دینا چاہیے۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ الحمدللہ میں لگاتار 15 سال مفتیان اکرام، مشائخین اور ہر مکتب فکر کے علماء کا علمی دائرے میں پیچھا پڑنے کے بعد سیاست دانوں پر پلٹا ہوں۔ بے شک میں کسی ادارے سے سرٹیفائیڈ عالم تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ اتنا تو علم رکھتا ہوں کہ نئے نئے عالموں کی غلطیوں کی علم کے دائرے میں اصلاح کر سکوں جو امت محمدیہ میں گمراہی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اب آئیے مدعے پر۔ پنجاب کے شاہی امام صاحب جب حوض کوثر سے دور کر دیے جائیں گے کہ بیان میں غلو کر دیے، تو ہم سنت الجماعت کے ہونے کے باوجود ان کے غلو پر آواز اٹھائی اور اصلاح کی بات بتاتے ہوئے احادیث کے دائرے میں عوام کے سامنے حقائق پیش کر دیے تاکہ مسلمان گمراہ نہ ہو۔ لیکن اسی بات کو کھینچ کر ہمارے اہل حدیث کے کاظم بھائی صاحب سوشل میڈیا پر عقائد کا زہر اگل دیے۔ سنیے کاظم صاحب قبلہ حفظہ اللہ مدظلہ و آلہ کیا فرما رہے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حوض کوثر پہ آئیں گے، سحقاً ان کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگوں کے بارے میں معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات پا جانے کے بعد دنیا میں دین کے نام پہ کچھ ایسے کام کرائیں گے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے امت کو۔ اس کو بولتے بدعہ، دین میں نیا کام لانے کو بدعہ بولتے۔ جیسے مثال کے طور پہ لوگوں کو جو سو نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھنا، دعائیں کرنا جو سنت سے ثابت ہے وہ بتا دی اذکار پڑھنے کا۔ اب وہ اذکار چھوڑ کے لوگ جو سو اجتماعی دعا جو ایک ساتھ کر لیتے بیٹھتے دین کے نام پر، ایسے عمل کو بدعہ بولا جاتا۔ یہ جو شادیوں میں کھانا کھلانے کا معاملہ ہے یہ فضول خرچی میں آتا، بے وجہ کے رسم و رواج کے اندر آتا۔ تو دین کا کام بول کے اگر ایسا کر رہے ہیں، بھائی شادی کے دن کھانا نہیں کھلاتے، وہ جو سو برکت کا کام ہے کرو، ایسا بول کے نہیں کراتے نا۔ جیسا ربیع الاول میں میلاد کے دن لوگ روڈ پہ کھانا کھلا کے بولتے یار میلاد کا کھانا نہیں کھاتے، نہیں کھلاتے، تو یہ عمل جو دین میں ہے ہی نہیں۔ کھانا کھلانا میلاد کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا اور صحابہ بھی نہیں کرے، ایسے عمل کو بدعہ بولتے۔ بات کیا چل رہی تھی اور کیا پلٹ دیے؟ عقائد کی اختلافی جنگ شروع کر دیے۔ بس موقع ہونا ہے۔ حوض کوثر سے کون سے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا اس کی مثال دے کے بدعت کے نام پہ یہ بتا دیے کہ مسجد میں نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا بدعت ہے، میلاد النبی کے دن کھانا کھلانا اور وہ کھانا کھانا بھی بدعت ہے، اور یہ مثال دے کے مسجد میں دعا کرنے والوں کو اور میلاد النبی میں کھانا کھلانے اور کھانے والوں کو حوض کوثر سے دور کر دیے جائیں گے کا فتویٰ دے دیے۔ کیا ہے مل صاحب، یہ حوض کوثر کا ٹھیکہ لے کے رکھ لیے آپ لوگ؟ جو بات اپنے خود کو سمجھ میں نہیں آتی، جو بات آپ کا دماغ تسلیم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو بات کا آپ کو علم نہیں ہوتا، جو بات آپ کے عقائد میں فٹ نہیں ہوتی، اس کو لیے کہ بدعت کے تھیلے میں ڈال دیتے۔ پھر وہی ون لائنر کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار بول کے بدعت کا تھیلا آگ میں ڈال دیتے، فی النار کر دیتے۔ کون سی بات لے جا کے آگ میں ڈالنا ہے، فی النار کرنا ہے؟ اب یہ سب آپ لوگ کی حجت الکھوپڑی شریف پہ ڈیپینڈ ہو گیا۔ سب فیصلے ادھر آپ لوگ ہی کر لیتے، کون جنت میں جائیں گے، کون دوزخ میں جائیں گے، کس کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملیں گا، سب آپ لوگ ہی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتا کچھ، آپ لوگ اس میں اپنی فکر فٹ کر کے مسلمانوں کو کانفیڈنٹلی گمراہ کر دیتے، ذرا سا بھی نہیں جھجکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول پر تو کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ، سب فیصلے خود ہی کر لے رہے ہیں۔ احادیث موجود ہے لیکن احادیث کے مفہوم بدل کے اپنے مطلب کی بات فٹ کر کے بتا دے رہی، بیٹھے بیٹھے معصوم مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہنمی بنا دے رہی۔ انہوں سنی امام صاحب شادی میں کھانا نکو کھاؤ بول رہی، آپ اہل حدیث مولانا میلاد میں کھانا نکو کھاؤ بول رہی۔ کئی کو ایسا حلال رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ دین میں کھانا ہے یا آپ لوگ کے کھانے میں دین ہے؟ صحیح حدیث پہ غلط مثال فٹ کر کے بتا دے رہی۔ میلاد النبی میں کھانا کھلانے والے اور میلاد النبی میں کھانا کھانے والے سب بدعتیاں ہیں،
دین اسلام سے خارج ہے، مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، اس لیے حوض کوثر سے یہ لوگ کو دور کر دیا جائے گا۔ واہ، کیا فٹنگ کرے کاظم بھائی! ذرا صحیح بخاری شریف کھولیے، حدیث نمبر 6586، 6587 اور 6593 پڑھیے۔ اس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو لوگ دین میں داخل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دین سے الٹے پاؤں پھر گئے، جو لوگ مرتد ہو گئے، انہیں حوض کوثر سے نہ صرف دور کر دیا جائے گا بلکہ فرشتے انہیں وہاں سے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ پڑھیے حدیث آپ۔ اب آپ بول دیے مسجد میں دعا کرنے والے دوزخی۔ اب دعا اجتماعی ہو یا انفرادی، دعا تو دعا ہے۔ مسجد میں دعا کرنے والوں کو آپ دوزخی بول دیے۔ اب میلاد النبی میں کھانا کھلانے والوں کو اور میلاد النبی میں کھانا کھانے والوں کو، ان لوگوں کو بھی آپ دوزخی بول دیے، کیونکہ آپ وہی حدیث کی طرف اشارہ دے کر مثال دیے جس میں حوض کوثر سے ہٹا کر دوزخ میں ڈال دینے کی بات کی گئی۔ احادیث کا صحیح مطالعہ کیجئے، اور اس ضمن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سورہ مومنون کا بھی حوالہ دیے، وہ بھی مطالعہ کر کے اپنی بات کی اصلاح کر لیجئے۔ کاظم بھائی، آپ کے عقائد آپ کے ساتھ، لیکن ذرا اپنی منطق اور اس قسم کے فتووں سے احتیاط کیجئے۔ جن عقائد میں اختلاف ہے اس کی بات ہی مت کیجئے، اور دوسروں کے عقائد پر زہر مت اگلیے۔ امت محمدیہ ایک ہے، اسے فرقوں اور عقائد کی بنیاد پر بکھرانے کا کام مت کیجئے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم کیوں نہ ہو، کسی بھی عقائد کے کیوں نہ ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، دین کے نام پر اگر ان سے غلو ہو جائے، اگر ان سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، تو آپ علم والے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو آپ علم کے دائرے میں قرآن اور احادیث کے حوالے سے ان کی اصلاح کیجئے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچائیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔